لیکن پہلے تو ذرا میں کوئکلی اطہر کاظمی صاحب، سر پہلے آپ بتائیے، جہاں سے بھی بات ختم ہوئی وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. رؤف حسن صاحب ظاہر ہے پارٹی کے عام رہنما ہیں، اسپوکس پرسن ہے پارٹی کے. وہ کہتے ہیں صاحب ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے اور مجھے اس کو ریپیٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہم بحیثیت پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نا امید بھی نہیں ہوں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا نہیں چاہتی، ہمیں انگیجمنٹ ہے ہماری، اور یہ رستہ کھلے گا، بات چیت کا رستہ آگے بڑھے گا. انہوں نے جو حالیہ جو جلسوں میں بلاکٹس وغیرہ بھی رکھوائی گئی تھیں اس کا بھی ذمہ دار انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں، یہ تو انتظامیہ کا معاملہ ہے، ہم انتظامیہ پہ تنقید کریں گے اس حوالے سے. تو پی ٹی آئی نے تو اپنا موڈ بتا دیا. آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا موڈ بھی چینج ہونے کا کوئی کم از کم مستقبل قریب میں امکان ہے یا فی الحال نہ ہی ہے؟ دیکھیں بدامی صاحب، یہاں پہ چیزیں بڑی جلدی تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی تک جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے تو کہیں پہ بھی کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی طریقہ انصاف کے حوالے سے موقف میں کوئی نرمی آئی ہو، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی اس قسم کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہو کہ ان کو اس لیول کے اوپر انگیج کیا جائے گا جس کے نتیجے میں ایک ریزولوشن آ جائے، یعنی ایک نتیجہ نکل آئے. وہ مجھے ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اندر بہتری آئی ہے، کچھ سطح کے اوپر رابطے ہوئے ہیں، پشاور کے اندر بھی رابطے ہیں، دیگر جگہوں پہ بھی رابطے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن فی الحال ہم اس پوزیشن پہ نہیں پہنچے کہ جہاں پہ اچانک میاں صاحب کے تمام معاملات حل ہونا شروع ہو گئے تھے. ویسی سچویشن ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی. ابھی اس سے دور رہنا. اور حسن ایوب صاحب، میں ذرا کوئکلی بتانا بھی چاہتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کے میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پی ٹی آئی کی اپنی تو خواہش ہو سکتی ہے، لیکن کیا خان صاحب بھی اس موڈ میں، چونکہ ابھی تو شاید ایسا میرا خیال ہے ابھی تو شاید وہ مرحلہ بھی نہیں آیا جہاں پی ٹی آئی ذرا اپنے بیانات سے ایک قدم پیچھے ہٹے، خاموشی اختیار کرے تاکہ ماحول بنے. بیچ میں 2-3 دن کے لیے خان صاحب چپ ہوئے تھے، اینڈ ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید اتنی جلدی وہاں سے رسپانس آ جائے گا، وہ نہیں آیا تو پھر فائرنگ شروع کر دی انہوں نے. اب آپ دیکھیے آج خان صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں، میں کوئکلی درج کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پاکستان کا جو مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ ہے اس سے سب کچھ واضح ہو گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب کے حوالے ہیں کہ وہ جانبدار امپائر نہیں ہے بلکہ وہ تو ان کی ٹیم کا اوپنر ہے، بلے باز ہے. پھر انہوں نے فائیسہ صاحب کا نام لے کر کہا کہ وہ دوسرے بلے باز ہیں اور ان کی تمام حرکات جو ہیں وہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 2/3 اکثریت مل جائے اور امپائروں کو توسیع مل جائے. اور پھر اس میں انہوں نے جو توسیع کی بات کی تو اس کا دائرہ صرف قاضی فائیسہ بھی بڑھے. اس سے پہلے ٹویٹ پہ یحییٰ خان پارٹ 2 اور اس طرح کی بات بھی ہو گئی تھی. آج انہوں نے قاضی فائیسہ صاحب کے حوالے سے بھی کہا کہ اب تو کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ بھی ساتھ ہے اور فراڈ کیا گیا جی قوم کے ساتھ. یہ انہوں نے قاضی صاحب کا نام لے کر کہا. اور پھر قاضی صاحب کے حوالے سے انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی، وہ پھر ہم آگے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. یہ آپ کو لگتا ہے حسن ایوب صاحب کہ یہ ٹکراؤ کا ماحول، یعنی عمران خان صاحب کو اگر کوئی امید ہوتی کہ شاید ماحول کچھ بہتر ہونے کا امکان ہے تو وہ اپنے بیانات کی حدت بھی کم کرتے نہیں؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے تو 1% بھی اس بات کا امکان یا امید دکھائی نہیں دے رہی کہ کسی طریقے سے جو اس وقت جو تناؤ کا ماحول ہے یہ کم ہو سکے. بنیادی طور کے اوپر اس وقت اگر آپ سچویشن دیکھیں تو میرے خیال کے مطابق جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر آ چکی ہے. بالکل جو انہوں نے اپنے مورچہ سنبھال لی ہے اور ان کو بھی معلوم ہے کہ جناب یہاں پر اب جنگ کسی ٹائم بھی مزید ایسکلیٹ کر سکتی ہے. تو اب ایسکلیشن ہو سکتی ہے اس معاملات میں. اس میں کسی نے بھی 2 قدم پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں چاہے پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ لیں. اب اس میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے یہ تو وقت ثابت کرے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو مشکلات ایک تقریباً 2 سال سے یا 1.5 سال سے اس وقت شروع ہیں، ان مشکلات میں آنے والے دنوں میں بظاہر مجھے تو اضافہ ہی دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. یہ اس میں کمی واقعہ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. اگر کسی کو دکھائی دے رہی ہے تو وہ مجھے بھی بتا دے کہ کس سمت میں دیکھوں تاکہ مجھے بھی وہ نظر آ جائے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ ذرا پوچھیں گے کاظمی صاحب سے کہ کیا ان کو اگر ان کو نظر آ رہی ہے. ویسے انہوں نے بھی کہا کہ ان کو مستقبل قریب میں تو ایسا کچھ ہوتا نظر آ نہیں رہا. اور حسنات صاحب آپ سپریم کورٹ پاکستان جاتے ہیں روزانہ ظاہر ہے مطلب باقاعدگی سے. حسن ایوب صاحب بھی اکثر ہمیں وہیں نظر آتے ہیں. لیکن ابھی یہاں دور سے بیٹھ کر بھی ہمارے لیے تجزیہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ کتنی زیادہ ہیٹ ہے. خط و کتابت کے ذریعے جو ہے وہ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تانا زن ہوا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے. کوئی کسی کو کہہ رہا ہے آپ چیری پکنگ کر رہے ہیں، 1 مین شو چلا رہے ہیں، میں کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ. کوئی کہتا ہے میں بینچ میں نہیں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ. تو یہ سارا کچھ سو یو ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ فرض کر لیجیے اگر آئینی ترمیم حکومت نے منظور کر لی، ایک لمحے کو یہ فرض کر لیا، تو اس کے بعد بھی کیا حکومت کو جو اچیو کرنا ہے وہ اچیو ہو جائے گا، یا پھر بھی اس بات کا کبھی امکان رہے گا کہ ہم خیال ججز کسی بھی صورت بیٹھیں گے
اور پھر اس آئینی ترمیم کو ہی آئین سے متصادم قرار دے کر اڑا دیں گے اور پھر ایک نیا بحران شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں، ججز کے لیے بڑی مشکلات ہیں. سب سے بڑی مشکل اس وقت جو ان کی اندرونی جو لڑائی چل رہی ہے وہ ہے معاملہ. اور چیف جسٹس قاضی فیصل جس طریقے سے آج کل ایکٹ کر رہے ہیں وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ابھی سے انہوں نے جو نا اپنے ٹینور کا آغاز ابھی ایک ہفتے سے شروع کیا. اور جس طرح وہ ہیئرنگ اور کیسز کی سماعت میں لگ رہا ہے کہ وہ کسی موڈ میں نہیں لگ رہا ہے کہ وہ 1 مہینے بعد ریٹائر ہو جائے. اور جس طریقے سے حکومت نے ان کو امپاور کر دیا تو دوسرے ججز کے لیے بڑی مشکلات ہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز کریں. پھر بار کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہے. بار یہ کریڈٹ آپ لا مسٹر اعظم نذیر تارڑ کو دیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس قسم کی لیجسلیشن ہو رہی ہے. ایک آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کی ورکنگ اندرونی ورکنگ وہ چلائی جا رہی ہے لیکن خاموشی ہے بار کی طرف سے. یعنی اس پر آپ مجھے یہ تجزیہ بھی دیجئے. کل مجھے ایک رہنما کہہ رہے تھے آف دا ریکارڈ کہ جناب یہ آپ دیکھیے گا اگر حکومت نے آئینی ترمیم کر گزری تو وہ 9 مارچ کو جب مشرف صاحب نے افتخار چوہدری صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا تھا پھر جس طرح لائرز نکلے تو پورے کا پورا منظرنامہ پلٹ گیا تھا. یہ وہ ہو جائے گا. حسن ایوب صاحب جو ہے اس بات پہ اپنی ہنسی نہیں روک پا رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ بہت مشکل ہے, ایسا نہیں ہو پائے گا یا ہو بھی سکتا ہے حسنات صاحب؟ دیکھیں فی الحال تو صورتحال حکومت کے کنٹرول میں ہے. سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں ہے. لیکن سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہے اگلے مہینے اور یہ جو فیکٹر ہے یہ بڑا یعنی میٹر کرے گا جو اس وقت جو صورتحال ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت میں بھی جس طرح وکلاء کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں وہاں ڈیولپمنٹ ڈی ایچ اے کے ذریعے شروع ہو گئی ہے اور وہاں پلاٹوں کی وکلاء کو جو قیمتیں ہیں ان کی بڑھ گئی ہیں تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وکلاء کو مینیج کیا ہوا ہے. اسناد یہ باتیں سنی بھی لگ رہی ہیں. ایک دفعہ ہمیں یاد ہے بابر اعوان صاحب بھی بڑے مشہور تھے کہ جناب وہ کچھ فنڈز اپروو کرا کے نکلے ہیں, بار کونسلز کے دورے کر رہے ہیں, ہے نا. تو یہ سنا لگ رہی بات. وہ بھی کامیاب تھے. بار تو پیپلز پارٹی نے اس وقت کنٹرول کر لی تھی لیکن میڈیا افتخار چودھری صاحب کے ساتھ تھا. اور اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ میڈیا اس طریقے سے پی ٹی آئی یا ان ججز کے حوالے سے کوئی مومنٹم بنا پا رہا ہے. اور جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان اصولی طور پہ تو وہ ایگری کر رہے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کوئی کباط نہیں. اب یہ ساری صورتحال ہیں. اب دیکھتے ہیں ان ججز کے پاس کس طریقے سے یہ چیزوں کو ریزسٹ کریں گے. لیکن یہ بھی ہے کہ ایک انسیڈنٹ بھی ایسا ہو گیا تو پھر چیزیں حکومت کے کنٹرول میں بھی نہیں رہیں.